آپ سب پر سلامتی ہو۔ اعظم بہزاد کا لکھا ہوا ہے، فیصلہ اب تم کو کرنا ہے کون سی منزل پیاری ہے۔ ایک سفر تو خوش رہنا ہے، ایک سفر بیزاری ہے۔ عمر کے اس حیرت خانے میں اب یہ سوچتے رہتے ہیں، تم کو بھول گئے ہیں ہم یا جسم سے گرد اتاری ہے۔ دنیا کے کتنے ہی رخ ہوں، سانسوں کے کتنے ہی دن، ایک ہی رات ملی تھی سب نے، ایک ہی رات گزاری ہے۔ راستہ روک کے بیٹھنے والوں، راہ کی گرد نہ ہو جانا۔ ہم دو چار مسافر کب ہیں، قافلے کی تیاری ہے۔ صبح کا چہرہ پھیکا سا ہے، شام کی آنکھیں سرخ نہیں۔ قتل کے اس موسم میں شاید آج ہماری باری ہے۔ عزم تمہارا رات گئے تک جاگتے رہنا ٹھیک نہیں۔ خوف کی ایسی تاریکی میں سو جانا بیداری ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو اس صورتحال پہ بہت سی کہانیاں، مجموعی طور پہ صورتحال دیکھیں تو اس پہ بھی بہت سے منظرنامے ہیں۔ یہ دنیا ایک عجیب داستان سمیٹے رہتی ہے جس کی پرتیں وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی جاتی ہیں۔ 9/11 کے واقعے نے مسلم دنیا کو اس حد تک شرمندہ کیا کہ بس یہی دیر تھی کہ ایک کم ہمت مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر دکھ ہوتا، لیکن چاہے کوئی توڑنے کی سازشیں کرے، کان بھرے، لیکن ہوتا وہی ہے جو ذات باری چاہتی۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ پرتیں اترتی گئیں اور شعور والوں نے واضح کر دیا کہ کہانی، داستان گوئی اور منظر کشی کیا کیا حقیقتیں لیے پھرتی ہے۔ اب بھی اس کی حقیقت سے ایک دنیا ناواقف ہے کہ اس کی تہ میں جانے کے لیے بڑے بڑے کرداروں کے ادھر ادھر کون نئی کتب کھنگالے اور حقائق جاننے کی تشہیر کرے۔ اس میں اپنی اپنی اہمیت میں بہرحال اس پوری کہانی نے ہمارے تعلیمی نظام کو بھی بہت متاثر کیا۔ شعور کس طریقے سے آئے گا؟ تعلیم اور تحقیق کے اسلام میں کس قدر اہمیت ہے کہ قرآن خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جس میں اہل زمین کے لیے تحقیقات کی ہدایت ہے۔ زمین سے لے کے آسمان، سمندر اور جنگلات، بارش اور چاند ستارے، کیا کچھ اس تحقیق کے معاملے میں نہیں ہے؟ یہ تحقیق ہی تو ہے جو جستجو کے مراحل سے گزر کر ایسی اسرار و رموز کو عیاں کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ایک انسانی دل کو پہنچنے والی خون کی رگوں کے جال کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی نازک مہین بال جیسی نسوں سے بڑی اور پھر پورے جسم میں اس گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے جیسے دل، جسے دل کہتے ہیں، کیسے خون ایک بہترین پمپ کا کام انجام دیتا۔ یہی تو ہے جو ہماری مرضی سے نہیں بلکہ ایک ایسی ذات کی مرضی سے دھڑکتا ہے جس کی ذات کا شعور اس کے فضل سے ہمیں تو ہے، لیکن بہت سے انسان مانتے نہیں ہیں۔ یہ خود بخود ہو جانے والے ہمارے ارد گرد کیسے کارخانہ کائنات ہیں کہ آخر جن کی مشینری انسان کے لاکھ چاہے جانے کے باوجود بھی نہیں رکتی۔ بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے؟ ہم بات کرتے ہیں تعلیمی نظام کی کہ جس کی ایک بار پھر کل کو درست کرنے پہ وقت لگانا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک بڑے تعلیمی ادارے کے تحت چلنے والے ایک بڑے اسکول میں کسی نے وقت گزارا، سوچا تھا کہ رزق حلال کے لیے بہتر مواقع میسر ہوں گے، لیکن سوچ اور فکر کے برعکس اس نے صورتحال کو پایا۔ کئی عام تعلیمی ادارے جہاں اساتذہ کی محنت سخت اور تنخواہ کم کے مقابلے میں یہاں محنت تو تھی لیکن تنخواہ پھر بھی خاصی بہتر تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں بھی سندھ اور پنجاب کے درمیان واضح فرق دکھائی دیا تھا، یعنی پنجاب میں تنخواہوں کا بلند سکیل جبکہ سندھ میں اسی سکیل پہ کم تنخواہیں تھیں۔ سرکاری حوالے تک تو چلیے سرکار کی مرضی کے لیے، لیکن نجی اداروں میں بھی یہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ خدا جانے۔ تعلیمی ادارے ہمارے قوم کے بچوں کے اخلاق کی تربیت کا اہم ادارہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی اسکول کے بچوں کو دیکھ کے آپ ان کے اساتذہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ماں ویسی ہی بیٹی۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں اخلاق کو کسی کونے میں رکھ کر بچوں کو انگریزی سکھانے پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ اس دور میں جبکہ انگریزی زبان میں تحقیق کے بہت سے کام بھی ہو رہے ہیں، اس زبان کو سیکھنا اور عبور حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں پر کچھ اس انداز سے اثر ڈالیں کہ اردو میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، احساس کمتری کے جذبے کو اجاگر کر کے انگریزی زبان کو بوجھ تلے دبا دیا جائے تو وہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ اس بدلتے رخ کی سرد آگ کی شدت کا احساس اس وقت ہوگا جب ایک معصوم 7-8 سالہ بچے نے کسی سے یہ کہا کہ اپنے دوسرے ساتھی کی شکایت کچھ اس انداز سے انگریزی زبان میں کی کہ مس یہ اردو میں بات کرتا ہے۔ اس کے چہرے پہ اتنی ناگواری اور حقارت تھی کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ اس سے پوچھا گیا، ایک بار پھر اس نے اسی انداز میں الٹا باور کروانے کی کوشش کی، نو مس اردو اچھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احساس دلانا چاہا کہ انگریزی بولنا اچھی بات ہے لیکن اردو بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ جواباً اس کا وہی تحقیر آمیز انداز تھا، حالانکہ وہ بچہ بہت پیارا خاصا مہذب تھا، لیکن اس پورے دن اس کا یہ انداز صرف اردو زبان کے لیے ہی نظر آیا۔ صرف یہی نہیں ہے،
ہمیں کہا گیا کہ بچے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ڈانٹنا اور مارنا نہیں چاہیے بلکہ پیار سے سمجھانا چاہیے۔ لیکن اس خاص لیکن بے محمل اصول کے پیچھے بے ربطگی، بد اخلاقی، بد زبانی دکھائی دیتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کی باتیں اسکول کے دیکھنے کے بعد بار بار ذہن میں گردش کرتی ہیں کہ پیار کے ساتھ ذرا سرزنش بھی ضروری ہوتی ہے کہ انسان انسان ہے، موم کی ناک نہیں ہے کہ پیار سے کسی نے جھاڑا اور اسی کو ہی مڑ گئے۔ دو بچیاں آپس میں لڑتے ہوئے اخلاق بھول گئیں، چھڑوانے کی کوشش کی۔ 7-8 سال کی وہ بچیاں اتنی خودسر کے ہاتھ چھڑا کے الگ کرنے کے باوجود فوری طور پہ پھر جنگ کی خواہش اپنے دل میں لیے ایک دوسرے سے دو ہاتھ کرنے کو۔ یہ تربیت کا نیا رخ جو تھا بہت سے کم فہموں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مہنگی کتابیں، وقت بکس کا پیٹ بھرنے کے لیے والدین کو متاثر کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر ان مہنگی کتابوں کا مصرف بھی تو نظر آنا چاہیے۔ دن بھر میوزک کی الغار سنائی دیتی ہے کہ راکم کو ہوائی آلودگی کی شدت کا بھی احساس ہو۔ مستقل یا وقفے سے بجتا میوزک بچوں کے نازک ذہنوں میں شدت پسندی، جھنجھلاہٹ، ہلچل، اضطرابی کیفیات تو پیدا کر سکتا ہے، پرسکون، امن، دوستانہ انداز و جذبات نہیں پیدا کر سکتا۔ نئی سائنسی تحقیقات اس بات کا مظہر ہے کہ شور کی بلند فریکوینسی ایک انسانی دماغ پہ کتنے بدترین اثرات مرتب کرتی ہے۔ کچھ سال پہلے ڈاکٹر کیپٹن محمد سعید صاحب کا انٹرویو تھا، جنہوں نے تقسیم ہند سے پہلے انگریزی دور اعلیٰ انگریزی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ اپنے تعلیمی دور کی باتیں اتنی دلچسپی سے کر رہے تھے کہ جیسے آج بھی وہ اسے بہت مس کر رہے ہوں، لیکن انہوں نے اس قسم کی کوئی بھی بات نہ سنی تھی۔ ترقی کرنا بہت اچھا ہے، ضروری ہے کہ ترقی کے لیے ہم دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلیں۔ اگر اس طرح کے تعلیمی ادارے جو بچوں کے اخلاق اور کردار کی بجائے ان کے والدین کو محض انگریزی سنا کے متاثر کریں، وہ ترقی نہیں ہے، کم علمی ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے ان کے دور کے انگریزی تعلیمی اداروں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے اسے خطوط پہ کام کرنا شروع کر دیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شدت پسند بد اخلاق قوم کی فصل اگانے کی تیاری کر رہے ہیں اور پھر انہی کو ہم تقلید کرتے ہوئے پاتے ہیں سیاسی منظرنامے میں؟ وہ سیاسی منظرنامے میں جو بات کرتے ہیں وہ کسی عام فہم میں سمجھ نہیں آتی، وہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہو پاتی۔ عام شخص کو سمجھانے کے لیے اسی کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان کا موجودی سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے ملک میں نئی سیاسی جماعت بنائے جانے کے حوالے سے قیاس آرائیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں، انہوں نے منگل کے روز اسٹینڈ ہوپ ہاؤس میں پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ 2 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والی 1-on-1 ملاقات کی ہے۔ جو رپورٹ کیا گیا اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب پیر کے روز لندن پہنچے تھے اور وہ بدھ کو وطن واپس روانہ ہوئے۔ دونوں سابق وزرائے اعظم کے درمیان خوشگوار حالات میں ملاقات ہوئی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ کیا باتیں وہاں پہ ہوئی؟ آنے والے دنوں میں کیا کوئی نئی جماعت بن رہی ہے؟ تو یہ جواب ان کے سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات ان حالات میں ہوئی ہے جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے اس طرح کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ اب وہ مزید پارٹی میں کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ ملاقات احترام کے ساتھ ختم ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ ملاقات کے بعد باہر آئے تو صحافیوں نے ان پر ری امیجننگ پاکستان پلیٹ فارم اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ان کی بات چیت، پارٹی کے ساتھ جڑے رہنے کے حوالے سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے مختصر اور محتاط انداز میں جوابات دیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میری ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس ملاقات کے دوران ملکی حالات کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میرا اور میاں نواز صاحب کا 35 سال پرانا تعلق ہے۔ میں نے موجودہ سیاسی صورتحال پہ انہیں اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ ہمارے تعلقات کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ مریم نواز کے ساتھ کام نہ کرنے کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا گیا تو اس سوال پہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی تحفظات نہیں ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں پریشان بھی نہیں ہوں، میں ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ میں پریشانیوں میں زندگی گزارتا رہوں۔ پھر ان سے سوال کیا گیا نئی پارٹی کے حوالے سے کہ کیا نئی پارٹی بن رہی ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک میں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے، اور یہ جواب نون لیگ کے اندر دراڑ کو واضح کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز صاحب کا ایک کردار ہے جسے انہوں نے ادا کرنا ہے۔ میں بڑے استقبال کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ان کے قانونی مسائل ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا ہے۔ یہ اندر ہونے والی ملاقات کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے قانونی مسائل اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔
پی ٹی آئی کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی پاکستان میں ایک انوکھا سانحہ ہے، جس نے بھی پرتشدد واقعات میں حصہ لیا ہے، حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اسے پروسیکیوشن کہتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تمام کارروائی جو ہے یہ آئین و قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب اس سے ایک واضح روڈ میپ بھی دکھائی دیتا ہے پاکستانی سیاست کا، کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس پیغام کے عوض میاں صاحب کی طرف سے اسے کنسیو نہیں کیا گیا، جس کے بعد وہ باہر آئے ہیں اور باہر آ کے بات انہوں نے پرانی پارٹی کی مد مقابل نئی پارٹی کے قیام کے حوالے سے کی۔ نہیں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نون لیگ کے پاس ایک روڈ میپ ہے، نون لیگ معیشت کو بہتر کر سکتی ہے، نون لیگ کی سیاست بڑی بہترین ہے، نواز شریف صاحب کا شایان شان استقبال ہونا چاہیے، لیکن اس میں انہوں نے باتیں کی ہیں۔ یہی جو باتیں یہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بہت سے ابہام چھوڑتی ہیں کہ میاں صاحب کیا واپس آئیں گے۔ اگر یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہوتی، اگر اس طرح کے کمنٹس اس میں نہ آئے ہوتے، اگر ایک نئی پارٹی کی بات نہ ہوئی ہوتی، تو شاید میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے منظرنامہ وضع ہو جاتا، لیکن ابھی بھی کچھ ابہام ہے۔ اس ابہام کی دوری کے لیے ہمیں عقلی اور شعوری طور پہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے، نظام بہتر کرنا ہے۔ وہ نظام بہتر کون کر سکتا ہے؟ اگر تو میاں صاحب کر سکتے ہیں تو میاں صاحب کی جے جے کار کیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر خود کو بہتر کیجئے، چناؤ اس کا کیجئے گا جو آپ کے لیے حالات بہتر کر سکے، آپ کی اولاد کی جو ذہنی بلوغت ہے اس میں کچھ کردار ادا کر سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔